وہ معصوم مسافر، اس کے لیے کوئی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں. کاش آج مجھے یہ شور و غر اور زیادہ سنائی دیتا ان لوگوں کا نام لے کر، یہ بشیر زیب ہو، چاہے وہ اللہ نظر ہو، چاہے وہ ابراہیم دغ بگٹی ہو، چاہے ہربیار مری ہو. کون یہ قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں ہم نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ کیا ان کو بار بار ریاست نے موقع نہیں دیا ہے؟ جناب اسپیکر، ایک بار نہیں، اس ریاست نے بار بار ماں کا کردار ادا کیا ہے. اگر میں تاریخی طور پہ جاؤں تو شاید ٹائم کم ہے. کیا نواب خیر بخش بری کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو واپس یہاں نہیں لایا گیا؟ کیا آتے ساتھ انہوں نے پہلے دن ایئرپورٹ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا؟ کیا انہوں نے سریاب میں ایک سرکل لگا کر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے ایڈوکیسی نہیں کی؟ کیا یہ سب تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ بالاج مری کو لندن سے واپس لایا گیا، بریگیڈیئر صدیق لنگڑا نے ان کو الیکشن جتوایا؟ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اس ریاست نے بار بار یہ کام نہیں کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ 500 لوگ بھی ہمارے قتل کریں، جا کے معافیا مانگیں. میں اس معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن کیا وہ آپ کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ تو اس فلور سے پچھلے 1 سال سے نہیں، پچھلے 10 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں، ہم فلانا صاحب ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے دودہ خان کا بیٹا جو ہے وہ بھی بشیر زیب کو بشیر زیب صاحب کہہ رہا ہے. جناب اسپیکر، ہمیں اب اس لڑائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بی ایل اے کوئی جرگہ کر رہا ہے جو میں جا کے ان کے ساتھ جرگہ کروں؟ کوئی سکول سسٹم چلا رہا ہے جو جا کے میں کہوں کہ یہ سکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کا سکول سسٹم ٹھیک چلاؤں گا؟ ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، وائلنس، بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، تو کیا وائلنس کی اجازت دے دیں؟ کیا اس کی اجازت دے دیں کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارنا شروع کر دیں؟ کیا اجازت دے دیں؟ مفتی شاہ امیر کا کیا گناہ تھا؟ وڈیرا صاحب کا کیا گناہ تھا جو خوزدار میں شہید ہوئے؟ چن چن کے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے مخبری کے نام پر، نائیوں دھوبیوں کو مارا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ کون سی بلوچ روایات ہیں؟ یہ کس بلوچ روایت کی بات کریں؟ تاریخ میں کیا لکھا جائے گا کہ بلوچوں نے نہتے نائیوں دھوبیوں ٹیچرز ڈاکٹرز ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر یہ جو ٹرین حملہ، وہ فوجی جو چھٹی پہ جا رہا ہے وہ نہتا تصور ہوگا، وہ نہتا تصور ہوتا ہے. جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قومیت کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے تاریخیں رقم کی ہیں. بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے دلیری سے، بلوچ تاریخ بھری پڑی ہے مہمان نوازی سے. یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں ادھر یہ کنفیوژن کہ ہم جا کے معافیا مانگیں؟ ان کو صاحب کہیں جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی کسی بھی صورت میں. ہاں، جو عام بلوچ ہے اس کو گلے لگانے کے لیے ریاست ایک بار نہیں 100 بار تیار ہے. کہاں کہاں ہم نے بلوچوں کے لیے آپ کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھول دیے بلوچ بچیوں کے لیے، بلوچ بچوں کے لیے. آج بھی بلوچستان کے تمام بچے جو ہیں ویلفیئر سٹیٹ کی طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں. تو عام بلوچ کو گلے لگایا جائے گا، لیکن وہ جو وائلنس پہ اتر آیا ہے، وہ جو معصوم لوگوں کو قتل و غارت کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک برتا جائے؟ ان کے ساتھ وہی سلوک برتا جائے. جناب اسپیکر، 1 انچ، میں بار بار کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہیں. عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 انچ ٹیریٹری ہولڈ کرنے کی طاقت بی ایل اے یا یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے اندر نہیں ہے. They cannot hold an inch of our land for not more than 4-5 hours. اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ریئیکشن ٹائم، اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے، اور ہمیشہ سافٹ ٹارگٹس. وہ فوجی جو نہتا ہو کے گھر جا رہا ہے چھٹی پہ، وہ فوجی تصور نہیں کیا جاتا ہے. اگر اتنا ہی ہے تو یہ کنٹونمنٹس ہیں، وہاں پر آ جائیں. لڑائی لڑنے کا شوق ہے تو معصوم نہتے مسافروں پر جہاں وہ نظر آئے، جہاں کبھی بسوں سے اتارے، کبھی ایتھنک بنیادوں پر اتار کے ان کو مارے. جناب اسپیکر، یہ کنفیوژن دور کرنی پڑے گی.
یہ کنفیوژن کون دور کرے گا؟ یہ ہال، آگسٹ ہال دور کرے گا. کتنی دفعہ ان کیمرہ بریفنگ میں آپ لوگوں کو بتا چکا، کتنی دفعہ میں یہاں کہہ چکا ہوں، کوئی لینا لیڈ اس پر ڈائیلاگ پہ. کیوں کوئی لیڈ نہیں لیتا؟ بیکاز وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے. ریاست تو تیار ہے، ایک بار نہیں بار بار تیار ہے، لیکن وہ ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ایک اور دو قسم کے لوگ ہیں جناب اسپیکر. ایک وہ جو بندوق اٹھا کے نہتے معصوم لوگوں کی خون بہا رہے ہیں، ناحق اور معصوم خون بہا رہے ہیں. اور دوسرے وہ جو یہاں پر بیٹھ کے کہیں ٹی ویوں پہ نظر آتے ہیں، کہیں ٹویٹر پہ نظر آتے ہیں، کہیں دوسرے فورمز پہ نظر آتے ہیں، جو ان کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. ٹیررزم کو، انڈیپینڈنس کو کون گلوریفائی کرتا ہے؟ کون سا ملک اجازت دیتا ہے؟ کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا سوائے اس بدبخت ملک کے، کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ اس کی سڑکوں پہ انڈیپینڈنٹ پاکستان جو ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے. کب تک برداشت کریں گے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یکجہتی ہے، کبھی ٹویٹر پہ تھانے کا ایک سردار ہے وہ لکھتا ہے کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں. ایک موصوف نے کل ادھر کہا جنگ ہار گئے. او بھائی، ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی. جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا. ریاست کو ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے. نہیں لینا چاہیے. میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں. لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ کیا پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ انکنڈیشنل لائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں کہتا. اگر وہ میڈم آج بیٹھی ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا. نہیں کہتا کہ اسکول ہے، اسپتال ہے، روڈ ہے تو میں ریاست کے ساتھ وفادار ہوں ورنہ میں نہیں ہوں. 19 سال میں اگر مجھے نوکری ملتی ہے تو میں ریاست کا وفادار ہوں ورنہ میں نہیں ہوں. اٹ از آرڈر، اٹ از آرڈر جو امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے. اور ہم بدقسمتی سے، مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پورے پاکستان کو ہم نے اس معاملے میں کنفیوز کر دیا. وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از کالڈ ٹیررزم ایوری ویئر. لیکن یہاں پر جو وائلنس ہے اس کو ہم کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کلا لیں، بلا لیں، 100 جرگے بلا لیں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں. 100 جرگے بلا لیں، نوابوں کو بلا لیں، سرداروں کو بلا لیں، مسئلہ حل ہوگا. اگر مسئلہ حل ہوتا ہے جناب اسپیکر، کسی بھی طریقے سے یہ حل ہونے کے لیے تیار ہے، تو حکومت میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کچھ کرنے کو تیار ہے. پر وہ آپ کو بندوق لے کے مار رہے اور آپ کہہ رہے جرگہ کریں. اس جرگے میں کیا کریں؟ تجاویز جو ہیں، جو سالڈ تجاویز آنریبل ممبر مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے مجھے ریٹن دی، اس میں سے 8-10 ایسی ہے جن پر بات کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے زیادہ تر ایسی ہے جن پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ ہے سالڈ تجاویز. اس آگسٹ ہاؤس کو اس تجاویز کو لے کے آگے چلنا چاہیے. یہ ہے بلوچستان کا جرگہ، یہ ہے بلوچستان کا جرگہ. جو مرضی آپ کہہ لیں، 99% وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے خاندان جیتتے آ رہے ہیں. کوئی 2 نسل سے سیاست کر رہا ہے، کوئی 3 نسل سے. ایسے ہی ہم نے کہہ دیا کہ یہ مشہور کر دیا کہ یہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے، پورا پاکستان یہ کہتا ہے اور ہمارے ممبرز بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ جی یہ کوئی فارم 47. کہاں ہے فارم 47؟ جتنے ساؤتھ میں ہیں نیشنلسٹ قوتیں جیت کے آئے ہیں. خیر جان بلوچ اواران سے جیت کے آئے، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، پھلن بلوچ صاحب، رحمت بلوچ صاحب، اسد صاحب. یہ 3ری دفعہ آ رہا ہے، وہ 4تھی دفعہ آ رہا ہے. کون تو ہوئے ہوگی مینجمنٹ. میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل مینجمنٹ نہیں ہوئی، پر زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو 2ری-3ری ٹرم میں آ رہے ہیں. تو صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے، صرف ریاست کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک بیانیہ ہے، اور وہ بیانیہ بدقسمتی سے سیپریٹسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جناب اسپیکر، which is very dangerous. which is very dangerous. اور ہم نے اس آگسٹ ہاؤس سے لیڈ لینی ہے. کب تک اب شف شف کرتے رہیں گے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ مفتی شامیر کو کس نے مارا ہے؟ کیوں ہم نام نہیں لیتے کہ یہ جو نہتے لوگ تھے، یہ رحمان گل اور بشیر زیب جو ہے وہ معصوم لوگوں پر آ کر حملہ آور ہوتے ہیں؟ اور ٹھیک بات ہے کہ عام بلوچ کو بالکل ورغلایا گیا ہے. ٹھیک کہا جناب ظہور بلیدی صاحب نے کہ پورے کے پورے سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز، سالڈ ایویڈنسز ریاست کے پاس موجود ہے کہ پورے کے پورے سیلز بنے ہوئے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا رہے. درست بات ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے پاس جانا چاہیے، درست بات ہے کہ ہمیں ان کو میرٹ پہ نوکریاں دینی چاہیے، درست بات ہے کہ ہمیں اپنی گورننس امپروو کرنی چاہیے. لیکن یہ چیزیں کمپلیمنٹ ضرور کریں گی ریاست کو. نہ یہ وائلنس کا ریزن ہے، اور نہ جو لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریزن ہے. جو لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا ملک چاقو چھری کی طرح، کیک کی طرح کاٹنا چاہتا ہوں.
काट के पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूं। और अब हम पर यह फैसला मुबस्सर है कि हम क्या करें। हम तो अपनी रियासत के साथ खड़े। मैं बार बार कहता हूं मेरा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है, लूज हो जाए, मेरी जिंदगी चली जाती है, चली जाए, लेकिन मैं अपने रियासत के साथ खड़ा हूं, रियासत के साथ खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। गुजारिश इतनी है कि अभी तक ये ऐवान कंफ्यूज है। मैं जो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस कंफ्यूजन से बाहर निकल आए। हमने इन कैमरा आपको ब्रीफिंग दे दी कि ये लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते आपसे। करना चाहे, कोई लीड लेना चाहे, बिस्मिल्लाह कर। अगर आप समझते हैं जिरगा हुकूमत आज ऐलान करती है, कल वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान के इशू पे इस्लामाबाद में बुला लेते, क्वेटा में बुला लेते, बैठ जाते, बैठ जाएं, उससे कोई रोड मैप तो देना। या इसी तरह हमारी असेंबली का इन कैमरा सेशन करना है। हर एक का अपना अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए के मुताबिक बात करेगा। नशिस्त उन, गुफ्तार उन, बर्खास्त उन, मामला उनका है जो वायलेंस कर रहे हैं। और हमने उसको लगाया हुआ है किस पर कि ये कोई पॉलिटिकल मसला है। कोई सोशो पॉलिटिकल मसला नहीं है जनाब स्पीकर। ये सोशो पॉलिटिकल मसला होता तो अफगानिस्तान की मिसाल आप ले लें। अफगानिस्तान के अंदर आज से 2 साल 3 साल पहले एक बेहतर गवर्नमेंट थी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। तो वहां पर जब वो अमेरिका वहां से चला गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, लोग वहां से दरपदर हो गए, लेकिन इंसर्जेंसी खत्म हो गई। तो ये हमने क्या रीजन बनाई है? ये रीजन नहीं है। वो लड़ने वाला भी कहता है ये रीजन नहीं है। हमने बनाया हुआ है ये रीजन इसलिए है कि यहां पर सड़क स्कूल नहीं है, यहां पर बिजली नहीं है। नौजवान को जो है, ये नौजवान जो ब्यूटम्स में पढ़ता है 80%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे हूं, मैं गलत हुआ तो मैं अपनी करेक्शन खुद कर लूंगा इस फ्लोर पे, 80% स्कॉलरशिप पे पढ़ता है। हम एक बच्चे पे जो कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा है 13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। हम अपने बच्चों पे जो एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई प्रोविंस नहीं कर रहा है। वेलफेयर स्टेट टाइप का हमने एक सूबा बनाया हुआ है। और आई एम अ बलोच, उस बुनियाद पर जैसे आई एम अ ब्लैक, हर बात पर वो किया हुआ है हमने। लिहाजा मेरी इस मुकद्दस अवान से एक बार फिर गुजारिश है कि खुदारा इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। ये दहशतगर्दी की जंग जो है घर घर को पहुंच गई। जब पेशावर में केपीके में शुरू हुई तो बाकी पाकिस्तान ने कहा कि तो जी बस केपी की जंग है। वो हमने फिर देखा कि वो जंग कहां तक पहुंची। आज शायद हम ज्यादा अंडर थ्रेट होंगे। कुछ लोग यहां मेरे खिलाफ तकरीर करके, मेरी वहशत से, तेरी शोहरत से, अगर मेरे खिलाफ तकरीर करने से तुम्हारी बचत हो जाती है बीएलए से तो ये भी ठीक है, लेकिन ये जंग हर घर में आएगी, हर घर में आ चुकी है। इस जंग के सदेबाब के लिए सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत को यह सोचना पड़ेगा, साथ अपोजिशन को सोचना पड़ेगा, साथ इंटेलिजेंसिया को सोचना पड़ेगा। क्या आप, सीधी सी बात है, इसमें कंफ्यूजन क्यों है? वो कहते हैं हम वायलेंस के जरिए आपका मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अब हमारे पास चॉइस है कि हम करें क्या? वो जो स्पेस उन्होंने वायलेंस से ली है वो मेरी बातचीत से वापस नहीं आने वाली, वो मेरी तकरीर से वापस नहीं आने वाली। वो स्पेस उन्होंने वायलेंस से ली है, वायलेंस से वापस आएगी। हमने रेट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करना है, उन सड़कों को महफूज करना है। वो कब महफूज होंगे? मुझे एक बात बताएं कि पूरा 200 का जत्था आता है, 200 का जत्था आके हमलावर होता है। अब उसके खिलाफ उसका सोल्यूशन ऑपरेशन के अलावा और क्या है? जरा ऑपरेशन की बात हो, सुबह तमाम पॉलिटिकल जमातों के अखबारात में, मैं खुद अखबार पढ़ता हूं, उसमें बलोचिस्तान ऑपरेशन का मुतअम्मिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऑपरेशन का मुतअम्मिल। तो आप लोग कोई सोल्यूशन भी साथ नीचे वाले कॉलम में दे देना कि क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और हमसाया ममालिक के अंदर बैठे हुए, वहां बैठ के प्लान करते हैं, वहां से मासूम लोगों का कत्ल गारत करते हैं। तो सोल्यूशन भी कोई बताए ना मुझे। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं आपके तवसत से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को यह बावर कराना चाहता हूं कि ये सिर्फ बातें नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारी एफर्ट है, हम अपनी एफर्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में अमन का सूरज बहाल होगा। कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। हम हर मामले में, मैं तो इसको जिरगा हॉल समझता हूं। ये ऑगस्ट हॉल जो है ये बलूचिस्तान का नुमाइंदा हॉल है। ये ऑगस्ट हॉल हिम्मत करे, क्यों हम किसी और की मोहताजी करें, किसी ट्विटर सरदार की, किसी थाने सरदार की, वो आके हमें बताए। ये हॉल बताएगा कि हमने क्या करना है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बताएंगे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब बताएंगे, बाकी दोस्त बताएंगे। कंसेंसस डेवलप करें। हमने इन कैमरा सेशन किया, उस इन कैमरा सेशन में आपको सब कुछ बताया कि नहीं वो हमसे बात करना चाहते। वी ट्राइड फॉर दैट। तो अब हम इस पे पूरे पाकिस्तान को कंफ्यूज किए रखें
کہ پورا پاکستان اس پہ کنفیوزڈ ہو کہ یہ جو وائلنس ہے یہ وائلنس ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا اور وہ جو وائلنس ہے جو مذہب کے نام پر ہے وہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ ہوگا. اور آپ پھر دیکھیں سازش کتنی منظم ہے اس ریاست کے خلاف. میں بار بار آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جناب اسپیکر، تین، ایک وائلنس، دوسرا سوشل میڈیا، اینڈ تھرڈ از سوشل موبلائزیشن. بنو میں واقعہ ہوتا ہے، اس کو کسی نے گلوریفائی کیے؟ یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے وہ پورا ہفتہ گلوریفائی رہتا ہے، پورا مہینہ گلوریفائی رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا. وی آر ان دا کانفلکٹ زون، ہم وار زون میں ہیں. نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا، لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارا یہ ریزالو اس پوری اسمبلی کا ہونا چاہیے کہ جو بھی وائلنس نہیں کرتا ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ان سے معافیاں بھی مانگیں گے، گلے بھی لگائیں گے، ان کی بہتری کے لیے بھی کوششیں کریں گے. لیکن جو وائلنس کر رہا ہے اس کے لیے تو کم سے کم کنسنسس ڈیولپ کر لو اللہ کے بندو. اس پر تو ہمارا کنسنسس ہو کہ جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا ہے اس کا جواب، بندوق کا جواب قبائلی طور پہ، اسلامی طور پہ، آئینی طور پہ ہمارا یہ حق ہے کہ بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے. تو میں آخر میں جناب اسپیکر مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو، ایس ایس جی کے ان بہادر جوانوں کو جنہوں نے آج کے دن، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم یہاں تقریریں جب کر رہے تھے، وہ اپنے سینوں پہ گولیاں کھا کے 68 ہمارے جو ہاسٹیجز تھے ان کو ریسکیو کیا. انہوں نے ایک جوان ہمارا زخمی ہے، اللہ اس کو شفا دے، لیکن ان شہر کے بچوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام بلوچستان کے لوگوں کی طرف کہ ایسے انوائرمنٹ میں جب ایک ٹرین کے ڈبے میں آپ نے ہاسٹیج رکھے ہوئے اور اس پہ آپ ہاسٹیجز کو بچائیں اور ٹیررسٹ کو ماریں، تو انہوں نے تمام ٹیررسٹ کو جہنم وصل کیا. 50 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس ٹائم تک، اور ہماری جو شہادتیں ہیں ان کی بھی ابھی تک فگرز نہیں آئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن ہمیں فخر ہے ان شہادتوں پر. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ خون جو بہایا گیا ہے اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. جناب اسپیکر وہ وقت دیر دور نہیں ہے، وہ وقت دیر سے نہیں ہے، بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے، جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے لیے بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.